دنیا میں تھوڑا سارا کوئی لالچ ہو کسی سے بھی، یہ فلاں ساتھی جو ہے میرا فلاں جگہ پر کام آ سکتا ہے، یہ ساتھی جو ہے فلاں جگہ پر کام آ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ تعلقات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں میرے کام آئے گا، اور جس کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، موقع آنے پر وہ منہ پھیر کے ایک طرف ہو جائے۔ لیکن یہ تعلق قرآن کا یہ قبر میں بھی کام آ رہا ہے، اور حشر میں جب یہ آپ کو لے کر جائے گا، اللہ کے حضور پیش کرے گا، شفاعت کرنے والا بن کر سامنے برابر میں کھڑا ہوگا، بجائے اس کے کہ اللہ اس کا حساب لے، یہ پہلے سفارش کرے گا کہ اے اللہ کریم، اسی نے تو مجھے زندگی میں اپنا ساتھی بنا کر رکھا ہے، چلتے پھرتے میری تلاوت کرتا رہا، جنگل میں ہو، کسی سواری میں ہو، شہر میں ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، میری تلاوت کر رہا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے، دن میں کھڑے ہو کر دن میں یہ روزہ رکھتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، سپارہ یاد کرتا ہے، رات کو کھڑا ہو کر تراویح میں قیام کرتا ہے۔ اللہ اس نے تو میرے ساتھ ایسا تعلق رکھا ہے، میری شفاعت یہ ہے، میری سفارش یہ ہے کہ اللہ تو اس کو انعام بھی عطا فرما، اس کا اکرام بھی فرما، اور تو اس کو معاف فرما کر، اگر اس کی غلطیاں کوتا ہے وہ معاف فرما کر اس کو جنت میں بھیج دے۔ یہ تمہارا سفارشی ہے، اللہ کرے ہم سب کا یہ سفارشی بن جائے، اور ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ یہ ہماری سفارش کرنے والا۔ اور اسی طرح پر یہی قرآن پاک ایک حافظ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، عرض کرے گا کہ اللہ، قرآن تو اس کو مل گیا تھا، لیکن اس نے قرآن پاک کو پس پشت ڈالا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کی تلاوت سے احتراز کیا، اس کی تلاوت نہیں کی، حتیٰ کہ یہ بھول گیا۔ اب یہ کہے گا کہ اے اللہ، اب میرا اور اس کا تعلق ختم، جو اس کے اعمال ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا۔ اللہ ہی رحم فرما دے گا تو جان چھٹکار ہو جائے گی، ورنہ قرآن جس کے بارے میں یہ کہنے والا بن جائے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو اس لیے بھائی اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، مضبوط کریں۔ جہاں اس کے فضائل ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب، نماز کی حالت میں ایک حرف پڑھے گا 100 نیکیوں کا ثواب، رمضان شریف میں تراویح میں سنائے گا 70 گنا ایک حرف پر زائد ملے گا، کروڑ ارب نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ لیکن بھائی اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے تعلق ہم نے توڑا، کمزور کیا تعلق اور اس کو چھوڑا، تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کا صاف اعلان ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اس سے اعراض کرے گا، پس پوچھ ڈالے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اس کو بھلا دے گا، فرمایا کہ اس پر 2 عذاب مسلط ہوں گے، ایک دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں یہ ہوگا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے معیشت کہاں تھا، ہم تو کئی ایسے حافظوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا، بلایا ہوا ہے، وہ تو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو کروڑوں میں کھیلتے آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی ان کی دل کی کیفیت کھول کر دیکھو کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے۔
وہ کس عذاب میں مبتلا ہے. آگے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ، یہ ہے دنیا کی تنگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری کتاب سے اعراض کرے گا، اس کو بھلا دے گا، ہم آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ بندہ عرض کرے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری آنکھیں ٹھیک کام کرتی تھی، مجھے آخرت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گے کذالک، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اتتک آیاتنا فنسیتہا، تجھے میں نے نعمت عطا فرمائی تھی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور اس کو تو نے پس پش ڈالا تھا. جس طرح تو نے اس کو بھلا دیا تھا دنیا میں، آج تو میری نظروں سے بھی گرا ہوا ہے. میں نے تجھے بھی بھلا دیا ہے، جاؤ بھٹکو جہاں میں جانا ہے، اور حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. حافظ قرآن کے جہاں اتنے فضائل ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کی دولت ہمیں بھول لینی چاہیے، ہمیں بھول لینی چاہیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. اور یہ قرآن پاک کا تعلق اور اس کی یادداشت تب رہ سکتی ہے جب یومیہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی وقت نکال کر، کوئی نہ کوئی ترکیب نکال کر ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، بہت سارے بچے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جو قرآن پاک سنانا چھوڑ چکے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ سنانے کی طرف آ گئے ہیں. اور یہ بھی ساتھی مجھے آگے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے دور کی کیا ترتیب بنائی. یہ جو نظام ہم نے بنایا ہے، رمضان شریف تقریباً 3 مہینے پہلے، رمضان شریف سے 3 مہینے پہلے آپ کو بلا کر متوجہ کیا جاتا ہے. اب بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 مہینے 24-25 دن باقی رمضان شریف میں رہ گئے ہیں. آپ کو اس لیے بلایا گیا آپ کو ہم متوجہ کریں، آپ کو بتائیں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں. اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت پر اس طرح پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے. فرماتے کہ الحمدللہ علی الایمان. اس قسم کے دعاؤں کے کلمات حزب الاعظم میں بھی، حدیث کی کتابوں میں مل رہے ہیں. فرماتے کہ الحمدللہ علی الایمان، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان والی دولت نصیب فرمائی. الحمدللہ علی الاسلام، اے اللہ تیرا کروڑہ بار احسان کہ تو نے ہمیں نمازیں اور ظاہری جتنے بھی عبادات ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. فرماتے الحمدللہ علی الایمان، الحمدللہ علی القرآن، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے قرآن کی دولت ہمیں نصیب فرمائی اور پھر حفظ کی دولت نصیب فرمائی. اس کے بعد فرماتے الحمدللہ علی الاہل والولد والمال، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، بال بچے بھی عطا فرمائے، مال بھی عطا فرمایا. کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے اس مجمع میں سے کتنے افراد ایسے بیٹھے ہیں جو اس نعمت سے بہرہ مند ہیں. اچھا بھائی آپ میں جتنے بھی شادی شدہ ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرو ذرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن کے ہاتھ نہیں کھڑے وہ شرمائے نا، انشاءاللہ نمبر آ جائے گا. وہ گھبرائے نا، شرمائے نا، انشاءاللہ نمبر آ جائے گا ان کا بھی. یہ دیکھو کتنی بڑی تعداد ہے. اچھا ماشاء اللہ نہیں چاہیے. اچھا بھائی جن کے بچے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرو.
وہ دیکھو ماشاء اللہ یہ سارے اہل ویان والے بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑی تعداد ماشاء اللہ نیچے کر. اچھا بھائی جن کے 5 سے زائد بچے وہاں کھڑے ہیں ماشاء اللہ. اب یہ تھوڑے ہوئے نواسے پوترا ہے، بچوں بھی بچے ہیں ماشاء اللہ. کہتے ہیں جی دادے اور نانے بھی بیٹھے ہوئے اس میں. اللہ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ مزید عطا فرمائے، مزید عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اللہ سے عافیت مانگا. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اخلاق کے درجے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو نسبت آپ کو عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارا کردار اس کے ساتھ لگاؤ کھانے والا، قرآن کے ساتھ لگاؤ اس کا. ہم چاہے مارکیٹ میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، چاہے ہم فیکٹری چلا رہے ہیں، چاہے ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ کے اوپر قرآن پاک کا ایک رنگ غالب نظر آنا چاہیے. قرآن پاک کا ایک رنگ آپ کے اوپر غالب نظر آنا چاہیے. آپ کا لباس، آپ کے وضع قطع، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ماحول، یہ آپ کے اوپر قرآن پاک کے نور کے ساتھ یہ چیزیں منور ہونی چاہیے. اس کا ہمیشہ پورا خیال رکھیں. اور جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنی بڑی تعداد شاہدوں کی ہے، اس سلسلے میں میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کل کے ماحول میں ہمارے اپنے شاگردوں میں ہی، عام لوگوں کو تو خیر کہنے کیا، اپنے شاگردوں میں ہی ایسے ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ یہ جو موبائل والی لعنت ہے تو یہ بڑی اچھی چیز، کارآمد ہے، لیکن اگر اس کو اپنے حدود میں رکھیں تو بہت اچھی چیز ہے، بہت کارآمد ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور حدود سے بڑھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے نقصانات بھی بڑے شدید قسم کے نقصانات ہیں. اس سے گھروں میں عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اس سے میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اس سے بہن بھائیوں کے بارے میں بد اعتمادیاں بڑھ رہی ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کو اپنی حدود میں رکھا جائے. کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے شکایت کہ ان کے گھر میں میاں بیوی کا تعلق صحیح نہیں. جب تحقیق کی جاتی ہے، اس کی بنیادوں میں جاتے ہیں، تو اس کی بنیادوں میں ہمیں اکثر موبائل ملتے ہیں. وہ کیا؟ بیوی کو دیکھو اس نے علیحدہ موبائل پکڑا ہوا ہے، میاں کو دیکھو اس نے علیحدہ موبائل پکڑا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ایک ہی جگہ پر ہے، اور بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے، میاں اپنے موبائل میں مصروف ہے. اب اس سے تعلقات باقی رہیں گے یا ٹوٹیں گے؟ اس سے تو تعلقات ٹوٹ لیں گے. تو اس لیے بھائی، اور اسی طرح پر ایک نوجوانوں میں عجیب مصیبت ہم دیکھتے ہیں، بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، بھائی بہن بیٹھے ہیں، تو بس ہر ایک نے اپنا ایک موبائل کھولا ہوا ہے، ایسا کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بزرگ بیٹھے ہوئے. کتنی بڑی یہ اس مجلس کی بے حرمتی اور بڑوں کی بے ادبی ہے کہ بجائے سب کچھ ختم کر دینے کے ان کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھے، ان کی بات کو سنیں، اپنی کوئی درخواست ان کے سامنے پیش کریں، تو نہیں اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے. یہ عام عادت گھروں میں بنتی چلی جاتی ہے. اسی طرح پر دوست بیٹھے ہیں، 5 7 8 10 دوست بیٹھ جاتے ہیں، ہر کسی نے اپنا موبائل کھولا ہوا ہے، اس میں لگے ہوئے. یہ جو ایک ضرورت سے زائد اس کا استعمال، اس کا غلط استعمال، اللہ ہماری اس سے جان چھڑا دے.
اعمال کے درجے میں ایک تو نمازوں کا پورا اہتمام، 5 نمازیں کوشش کر کے جماعت کے ساتھ، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، چاروں قل، آیت الکرسی یہ پڑھ لیا کریں، اور اپنے کو دم کر لیا کریں، اپنے گھر میں دم کر دیا کریں، بیوی بچوں پر دم کر دیا کریں۔ اس وقت میں اگر گھر میں ہے تو گھر میں دم کریں، نہیں ہے تو اپنے اوپر دم کریں، اور رات کو سونے سے پہلے یہ سب کچھ پڑھ کر، اور اسی طرح سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اور اللہ اکبر 34 بار یہ تسبیحات فاطمہ بھی رات کو پڑھ کر سونے کا معمول بنائیں۔ یہ گھر میں پریشانیاں، تو جہاں اس کی نحوستیں ہیں موبائل کی، یہ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ ذکر اذکار ختم ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ رات کو اسی موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے سو گئے، نیند آ گئی، صبح اٹھتے ہی ایسی عادت پڑ چکی بے سرفتہ، جہاں موبائل رکھا تھا ابھی آنکھیں بھی نہیں پوری طرح کھلی ہوتی، موبائل کے اوپر ہاتھ جائے، اس کو اٹھا کر وہاں سے پہلے دیکھنا شروع کریں گے۔ جو رات کو سونے کا سنت طریقہ تھا، رات کو سوتے وقت کی دعا تھی، وہ بھی ختم، اور صبح جاگنے کے وقت کی جو دعا تھی وہ بھی ختم۔ اس نے ہمیں اتنی مصیبتوں میں پھنسایا ہوا ہے، اس کو اپنے حدود میں کرو، اپنے حدود میں رکھو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو جن کے رشتے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، اور اللہ نے ان کے والدین کی نعمت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کو باقی رکھی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا عزت، اکرام، احترام، ان کے آداب، ان کی خدمات، اس کو پوری طرح پر نبھائیں، اس کو پوری طرح پر نبھائیں۔ آج کے دور میں اس کو مایوس سمجھا جانے لگا ہے کہ والدہ کی یا والد کی ہم ان کو لے دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی مالش کریں، آج یہ مایوس سمجھا جانے لگا ہے۔ میرے سامنے تو الحمدللہ ایسے بھی شاگرد ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے والدہ کے پاؤں کو بوسہ دے کر دعائیں لے کر گھر سے نکلتے ہیں، اور رات کو جب لیٹنے لگتے ہیں تو والد کے سر پہ مالش کر کے اس کو دبا کے کہ سارے دن نامعلوم کن کن مسائل میں رہے، کہاں گھرے رہے، اور کتنی ان کو تھکاوٹ ہے، ان کو دبا کر پھر اپنے کمرے میں جاتے ہیں۔